بڑائی اور کیا چھوٹائی ہے. چھوٹے بن کے چلو گے اللہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا اور اپنی بارگاہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے گا. لوگوں سے صلہ، لوگوں سے امید ختم کرو. اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقتا رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. دعا مسنون کہ اللہ سب سے میری امیدیں کاٹ کے اپنی ذات کے ساتھ لگا دے کہ تیرے سوا میری نظر اور کسی پر نہ جائے، میری نظر صرف تیرے اوپر. پیچھے ہٹنا سیکھو، آگے بڑھنے کا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. اللہ آگے بڑھا، پیچھے آگے بڑھنا، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنا مطلوب ہے. اور لوگوں میں محبت بھی، ہاں اس سے ہم مستغنی نہیں ہیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. کہ اللہ میرا نام اچھا بلند رہے. اس کی طلب کوئی ریا نہیں ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تدبیروں سے کون ہے ایسا ہوتا. وہ اوپر والا کرتا ہے تو ہوتا. منفی نہ ہو، منفی نہ بنو، منفی نہ بنو. اور ہر منفی پر مثبت ہوتے جاؤ، مثبت ہوتے جاؤ، مثبت ہوتے جاؤ، مثبت ہوتے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عزت کے، محبت کے راستے کھول دیں گے اور تمہیں محمود بنا کے اٹھائے گا. کمیاں لوگوں کی مت دیکھو، نہ اپنوں کی نہ غیروں کی. خوبیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو. ابن مسعود سے ایک شخص نے کہا آپ کی محفل میں بیٹھنے والا فلاں نوجوان شرابی ہے. فرمایا اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں کو نظر انداز کیسے کرتا. میں نہیں اسے اٹھاؤں گا اپنے مجلس. سبحان سبحان. لوگوں کی کمیوں میں خوبیاں تلاش کرنے کی عادت ڈالو، عادت. تو تمہیں ناچنے والی کی بھی قدر اللہ نصیب فرما دے گا کہ انسان بطور انسان قابل قدر ہے. تمہارے جذبات ٹریول کریں گے. اپنے سینوں میں نفرت مت لاؤ، نہ مذہبی بنیاد پر نہ کسی کی نافرمانی کی بنیاد پر. اپنے سینوں کو کھولو. خالد بن ولید کو جب معزول کیا نا حضرت عمر نے جنگ یرموک میں، تو فرمایا اگر آج میں عمر کے لیے کرتا ہوتا تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں میدان چھوڑ کے گھر چلا جاتا، لیکن میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تم گوار ہو، آج کے بعد کوئی منصب قبول نہیں کروں گا اور پہلے سے زیادہ جان مار کے دکھاؤں گا. تاریخ کا منفرد کردار اور منفرد شخصیت. سیف اللہ کا ٹائٹل ہو اور تلوار نیام میں ڈال دی جائے اور بظاہر کوئی جرم بھی نہ ہو، پھر اس کو سہ کر ساتھ دے کے دکھایا جائے. میرے اوپر جب بھی سنگین حالات آتے تھے میں خالد ابن ولید کو سامنے رکھتا تھا. ہمیشہ میں نے ان کی شخصیت کو سامنے رکھا. پہلے عمارت سے ہٹایا، پھر میدان سے ہی واپس ہو جاتے. کیا حکمت تھی؟ تو عمر بن خطاب ہیں، جانتے ہوں کہ بس ایک جملہ آ کر مدینے کہا عمر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. بس ایک جملہ، ایک. پھر لب سی دیے. 56 سال کی عمر میں تو انتقال ہو گیا، زیادہ عمر بھی نہیں پائی. اور ان پر بنو مخزوم کی عورتیں نوحہ کر رہی تھیں. نوحہ تو منع ہو چکا تھا، لیکن جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا خالد جیسے پر نوحہ کرتی ہیں تو کر لیں. اور پھر فرمایا کرتے تھے بعد میں نے خالد کو پہچاننے میں خطا کھائی. اور مرض الموت میں فرمایا چند صحابہ اگر آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں انہیں امارت دے کے چلا جاتا، اگر آج خالد ہوتا تو میں ان کو امارت دے کے چلا. بہت بڑا کردار ہے تاریخ کا خالد بن ولید، بہت بڑا کردار. بر صغیر کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ طوائفوں نے مدرسے میں آ کے
کھانا بھی کھایا. اور طوائفوں کے جو ہوتے ہیں لوگوں کو کنجر کہتے ہیں. میں لوگوں کی نقل کر رہا ہوں, میں ناقل ہوں, میری زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلتا. میں نے سب کی ضیافت کی. پورے ہمارے تلمبے میں جو بازار حسن ہے, ان کے مردوں کو, ان کی عورتوں کو, ان کی بچیوں کو, مدرسے میں نیچے ہال ہے, ہمارے بیسمنٹ ہے, کنات لگائی, ایک طرف ان کے مردوں کو, ایک طرف ان کی عورتوں کو, سب کو بٹھا کر کھانا کھلایا. یہ بر صغیر کی اوساط علمیہ میں پہلا واقعہ ہوگا انشاءاللہ کہ طوائفوں کو مدرسے میں بٹھا کے باعزت طریقے پر کھانا کھلایا. تو ان کے ایک چودھری ہے, اس نے بات کی, میرا کلیجہ پھاڑ دیا. اس نے کہنے لگا بدکارانو ہانا لائی بڑی مہربانی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ساری زندگی کنجری سنیندے رہے. بدکارانو ہانا لائی تیری بڑی مہربانی. میں کہا میرا وصول ہے, یہ ایک جملہ میرا سب کچھ وصول کر دیا. وہ اتنے خوش, اتنے خوش. دوسرا او کنجرو, او رنڈیو, او کنجریو, یہ بھی راستہ ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں طوائف کتنی مظلوم ہے. میں تو قریب ہو کے دکھایا, میری آہیں ہچکیاں رکتی نہیں. کب سے عورت کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے. کون اپنے جسم کو بیچتا ہے؟ انسانی نیچر ہی نہیں کہ کوئی اور اپنے جسم کو روزانہ بیچنے کے لیے بازار میں لے آئے. لیکن انہیں نچانے والے میاں صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں, ماہر صاحب ہیں, جنرل صاحب ہیں. ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داغ نہیں, لیکن اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا ہے تو شاید موت سے بھی دھل نہ پائے گا. میں نے تو ان میں اللہ کو پایا ہے. نفرت کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارا دیندار طبقہ انتہائی غلا شعوری نفرت کا شکار ہے. جس سے اختلاف کرتا اس سے نفرت شروع کر دیتا. اس سے وہ اور ان کی عورتوں کا پیغام ہے کہ ہم نے ملنا ہے مولانا صاحب کو. میں گیا ہوں, ناچنے والی بچیاں ساری. پچھلے 7-8 سال سے وہاں تعلیم میں نے شروع کروائی ہوئی. کوئی اصول تو ہے نہیں, وہاں تو بڑے اصول ہیں, یہ ہو یہ ہو یہ ہو وہ ہو, لیکن ایمرجنسی میں تو سارے اصول ہٹانے پڑتے ہیں. پچھلے 8 سال سے وہاں میں نے تعلیم شروع کروائی ہوئی ہے. جمعے کے دن ایک ساتھی جاتا ہے اور وہاں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان میں تعلیم ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کلمہ ٹھیک کو کروایا, نمازیں سکھائیں, وضو بتایا, طہارت بتائی, غسل بتایا, جو وہ کر رہے ہیں. اور کتنی بچیوں نے توبہ کر کے شادیاں کر کے گھر بسا لیے, اور جو اس وقت ہیں ان کی ایسے جھولیاں اٹھی کہ یا اللہ کوئی دے دے جو ہماری عزت کا رکھوالا بن جائے اور ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں. ان کے 8 آنسو ہیں کہ کوئی ہمیں پناہ دے دے تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں. برے سے برے میں بھی ایمان والا نا اللہ اس کے اندر بستا ہے, کہیں نہ کہیں اللہ بستا ہے. ایک ساتھی نے کہا, میرا دل کتنا دفعہ اس جملے پہ رو چکا ہوں, کہنے لگا انہاں مولویاں ساڑھے کل ساڑھا اللہ کھو لیا. مولویاں نے ساڑھے کل ساڑھا اللہ کھو لیا. کیا مہربان ہے اللہ اور کیا شدت ہے
خطابت میں اللہ سے دور ہی کر دیا، دور کر دیا اللہ تعالیٰ سے۔ آس دلانا ہمارا کام تھا، تمہیں تو آس ہی مٹا دی لوگوں کی۔ تو میرے عزیزو، اس معاشرے کے مثبت فرد بنو، چاہے تم دکان پہ بیٹھے ہو، میرے نزدیک تم دکان پہ بیٹھے ہو یا بخاری کے سامنے بیٹھے ہو، اگر تم یہاں وہاں دونوں جگہ اللہ کو راضی کر کے چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہارے مقام میں کوئی کمی